امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ بھی نہیں بنتی بخاری شریف کتاب العلم میں ایک قول نقل کیا ہے حضرت عمر کا کہ تعلموا اتفقهوا قبل ان تصودوا، سردار بننے سے پہلے، بڑے بننے سے پہلے علم پختہ حاصل کرو۔ اگرچہ امام بخاری نے تشریحاً کہا وبعد ان تصودوا، سردار بننے کے بعد بھی پڑھنا تو پڑے گا، مشکل بہت ہوگا۔ بعض اوقات کسی بڑی تنظیم، بڑے خاندان کے علماء کو دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مبادی علوم سے ناواقف ہے۔ افسوس کہ اکابر علماء کو شاید اپنی اولاد در اولاد کی تربیت کا موقع نہیں ملتا۔ وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں، تسبیح کا مہار بھی ہاتھ میں لے لیتے ہیں، لیکن مسائل اور فقہ سے ناواقفیت بالکل واضح رہتی۔ یہ تسبیحات پڑھنا اور ہاتھوں سے پڑھنا اور صرف دائیں ہاتھ سے گننا اور اس کے لیے تسبیح کے دانے استعمال نہ کرنا، یہ تو مبادی علوم ہے، عام ابتدائی علوم میں بیان ہوتا ہے۔ ایک آدمی شیخ وقت ہوگا، بڑی داڑھی ہوگی، بڑا لمبا کرتا پہنا ہوا ہوگا، یہ افسوسناک بات ہے۔ صرف اس حد تک نہیں بلکہ آخر وہ بھی تو کسی کا مشعل ہے۔ کئی لوگوں کو ان سے ہدایت اور رہنمائی کی توقع ہے اور اس کی اپنی معلومات ناقص ہے بالکل۔ جب یہاں یہ مسئلہ بیان ہوا کہ صدقہ خیرات یا کوئی خیر کا کام دائیں ہاتھ سے ممکن ہو تو صرف دائیں ہاتھ استعمال کرو، بائیں ہاتھ مت لگاؤ، تو ایک بڑے عالم نے مجھے کہا اچھا جس طرح بھی ہے۔ میں نے ان کی طرف غور سے دیکھا، میں نے کہا آپ کا باپ تو حافظ الحدیث تھا، آپ تو طالب الحدیث بھی نہیں ہے، یہ تو بخاری کی حدیث کے لفظ میں موجود ہے۔ اچھا، اب جہالت کی وجہ سے تعجب ختم نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا بخاری کی حدیث میں ہے کہ انفق یمینہ حتی لا تعلم شمالہ، دائیں ہاتھ سے ایسا دے کہ بائیں کو پتہ بھی نہ چلے، اور آپ کہتے کہ دونوں ہاتھوں سے لینا ادب ہے، یہ تو تب بھی کوئی کپڑا ہو، بکسا ہو، خربوزہ ہو، تربوز ہو جو ایک ہاتھ سے ممکن نہ ہو۔ طالبان کی شکست جب شروع ہو گئی، علماء حق ہر جگہ غمگین تھے، پریشان تھے، کیونکہ ان کے دلی جذبات ان کے ساتھ تھے۔ خلافت راشدہ کے بعد ایک نظام اللہ نے دین کا اور شریعت کا ظاہر کیا تھا۔ تو ایک مجلس میں اس طرح کے لوگ جمع تھے اور بہت فکر مند تھے، تو اس مجلس کا جو بڑا شیخ تھا اور بڑا ہری چادر اوڑا ہوا تھا اور بڑا پگڑ باندھا تھا، بڑی آنکھیں کالی کی تھی اور دور تک داڑھی پہ تیل لگایا تھا، اس نے لوگوں کو دعا قبول کرنے کا طریقہ بتایا کہ نماز کے بعد دعا مانگتے مانگتے سجدے میں چلے جاؤ۔ میں نے ان کے بڑے کو کہا کہ یہ بات غلط ہے، اس کو فقہاء و محدثین نے رد کی کہ یہ جو عوام نماز کے بعد دعا مانگتے مانگتے سجدے میں جاتے ہیں ان کو منع کیا جائے۔ انہا بدعۃ مستقبحہ ہندی میں ہے۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ ابھی
کمرے میں چلیں گے کھانا کھانے تو پھر آپ بتا دیں. میں نے کہا نہیں، یہ جو ہزاروں لوگ سن کے جائیں گے اس کا وبال کس پر ہوگا؟ آپ پر تو نہیں ہوگا، کیونکہ آپ تو آزاد ہیں. آپ نے یہ پڑھنا ہی نہیں تھا، نہ سمجھنا تھا. میں نے اس کو لاٹھی سے اشارہ کیا، بات سنو، یہ مسئلہ غلط ہے، اس سے فوراً رجوع کا اعلان کرو. اللہ جزائے خیر دے، اہل حق ہوتے ہیں، عزت تو نہیں کرتے. انہوں نے فوراً کہا کہ مفتی صاحب تشریف فرمائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ فقہاء نے مسترد کیا، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں. تو ایسی مشکلات پیش آ رہی. طالبان کے ہاں وہ پنڈزی سے قصاص لیتے تھے، جو بندوق 5 فائر کرتا ہے. میں نے امیر المومنین کو کندار میں کہا، میں نے کہا یہ غلط طریقہ ہے، اس سے قصاص نہیں ہوگا. لا قوض الا بالسیف. اور سب سے پہلے اس حدیث پر دنیا کائنات میں ابو حنیفہ نے عمل کیا ہے، اور فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ قصاص کے لیے تلوار استعمال کرنی پڑے گی. آپ 5 ڈز لگاتے، اس سے کچھ بھی نہیں، گناہگار ہوں گے آپ بھی اور پورا انتظامیہ. تو ویسے ان کا تعلق بہت سارے لوگوں سے تھا. یہاں کراچی کے بڑے بہت ہی زردار قسم کے مفتیان تھے اور بڑے تم تراک والے، لیکن حق بات کرنا ہر ایک کا کام نہیں. چنانچہ امیر المومنین نے فوراً مولانا محمد علی صاحب کو بلایا، وہ ان کے مفتی اعظم تھے. اور مولانا محمد علی سے میں نے ایسا دیکھا، میں نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے پنڈزی سے قصاص ہوتا ہے، یہ قصاص حنفی فقہ میں صحیح ہے؟ لا قوض الا بالسیف کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا معافی، آج کے بعد نہیں ہوگا. آج تک جو ہوا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ بڑی مشکلات ہمیں درپیش ہیں. وہ بدعتی اور مودودی اور غیر مقلد اور مرزائی اور رافضی تو چھوڑو، ابھی اپنوں سے فارغ نہیں ہو. ان کا ٹنگ خلق خراب ہے سارا. تو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے. اب دیکھو، کبھی کبھی اچھے کام میں برائی نکل آتی ہے، آدمی حیران رہ جاتا ہے. مثلا ہم بدعتیوں کو کہتے ہیں کہ مرحوم کے لیے پہلی رات خیرات کرنا یہ ہندوؤں کا رسم ہے. اس کو گریٹا کہتے ہیں سنسکرت میں. تیسرے دن دیر تنگ ہے باہر لاڑ سکا رہے لگا ورش باہر تک نا تنگ بالکل اور کے وہ لاڑے بالکل سڑے بھی اور کے سوج لے گیا. تو وہ 10واں 20واں 40واں برسی ان سب کو ہم رد کر رہے ہیں کہ یہ بریلیانہ رسوم ہے اور مبتدیانہ ہے. لیکن سوال ہے کہ اہل حق کا کیا کام ہے؟ اہل حق کے مردوں کو ثواب نہیں چاہیے؟ سنت طریقے سے کس طرح خیرات کریں گے آپ؟ وہ بھی تو درمیان میں اڑ گئے. بالکل نام و نشان نہیں ہے کسی بڑے سے بڑے مردے کے پیچھے خیرات اور ثواب کرنے کا، ذہن ہی نہیں ہے اب. تو علماء دین جس طرح ایک بدعت کو رد کرتے ہیں، منکر کو رد کرتے ہیں، ساتھ یہ بھی بتائے کہ پہلی رات کی تعین نہ ہو، لیکن خیر خیرات مردے کے لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، فائدہ پہنچتا ہے. بعض اوقات آدمی یہ سوچتا ہے کہ جی میں نے 70,000 77,000 مرتبہ کلمہ پڑھا اور بھی خیرات کے کام ہیں، مسجدیں بن رہی، مدرسے تیار ہو رہے ہیں، یہ بڑے پیمانے کی نیکی ہے، یہ تو سب نہیں کر سکتے. مخصوص افراد کو اللہ نے یہ عزت دی ہے. لیکن 2 باتوں کا مزید خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ دیکھو قرآن کریم میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب مشکل پیش آئی اور حضرت موسیٰ کی خدمت میں آئے اور آپ نے اللہ سے پوچھا تو ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ کا حکم ہے کہ گائے ذبح کرو. دیکھو ذبیحہ ضروری ہوا نا.
بعض مشکلات کے حل کرنے کے لیے، پریشانی دور کرنے کے لیے. اور قرآن کریم میں کذالک یحیی اللہ الموتا، وہ مشکل اللہ نے حل کر دی. گائے ذبح کرنا مفید ثابت ہو گیا. تو پتہ چلا کہ ذبیحہ کا اپنا ایک مقام ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹے کی ولادت پر عقیقے کے 2 بکرے یا 2 مینڈوں کے پیسے خیرات کرے تو لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ سنت ادا نہیں ہوگی. وہاں تو صاف آیا ہے، ان الغلام شاتان وان الجاریۃ شات، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا مینڈے اور لڑکی کی طرف سے 1. حدیث کو کیسے تبدیل کیا جائے گا؟ اسی طرح جس ایام میں قربانی مسلمانوں پر فرض ہے، واجب فرض عملی ہے. علماء کہتے ہیں اگر قصدن کسی نے قربانی نہیں کی اور وہ پیسے دے، قیامت تک پیسے دیتے رہے تب بھی گناہگار ہوگا. سنت کا ترک کرنا کوئی آسان کام ہے؟ یہ کوئی خریداری اور منڈی بازی تھوڑی ہو رہی ہے. سنت، یہ سنت ابیکم ابراہیم. آپ نے اضحیے کو کہا، قربانی کو، کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے بچانے کے لیے، مفسرین نے لکھا ہے، سینکڑوں بکرے، سینکڑوں مینڈے، سینکڑوں گائے، سینکڑوں اونٹ خیرات کیے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، بلکہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے. اتنا مشکل حکم تھا. بڑوں پر کتنی مشکلات آتی ہیں. بڑا تو کہتے اس کو ہے جو بڑے بون چال سے نکلتا ہے. بڑا اس کو نہیں کہتے کہ جو ساری زندگی آرام و راحت میں گزارے. رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزارایا ہوں میں درد ستم کا. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نہ کی ہوا. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا اور حضرت اسماعیل کو راضی کیا اور انہوں نے کہا آبت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، فلما اسلما وتلہ للجبین، حضرت کو منہ کے بل ڈالا. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. صرف اسماعیل کو لٹایا اور چھرا پھیرنے کی کوشش کی. تعالیٰ نے کہا ہو گیا بس. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. اللہ فرماتے بہت بڑی آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کے بدلے میں ہم نے ایک زبردست قربانی ان کو پیش کر دی. جبریل جنت سے مینڈا لایا، اس کا نقل، اس کی شکل، اس کی قد کاٹ تک مفسرین نے محفوظ کی. فجزاهم اللہ عنا وعن هذا الدین احسن الجزاء. اور ایسے گود میں اٹھا کے لا رہا، دوڑتا ہوا جبریل آ رہا تھا کہ یہ اس کو رہنے دو. اسماعیل علیہ السلام اٹھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جبریل نے زور سے کہا لا الہ الا اللہ، تو حضرت نے وہاں سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب حضرت اسماعیل خیر خیریت سے اٹھے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد. تو دیکھو آزمائش پوری کر دی اور پھر اس کے بدلے میں جنتی مینڈا بھیجا گیا. دنیا کا کوئی مینڈا اور بکرا قابل کفایت نہیں تھا. عمل کامیاب ہو گیا نا، امتحان میں 100% کامیاب ہو گیا. اور پھر یہ نہیں، اس کے بعد ہمارے رسول ہی تشریف لائے. بیچ میں عیسیٰ مسیح ہے، لیکن کہتے ہیں وہ فلسطین سے آگے نہیں بڑھ سکے. عیسیٰ مسیح آئے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 300 سال بعد، لیکن وہ رسول الی بنی اسرائیل تھے وہ، اور القدس کے، فلسطین کے اور صحرائے سینا کے آس پاس رہے. انہوں نے ایک قاصد بھیجا تھا مکہ مکرمہ، لیکن وہ راستے میں مر گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 800 سال بعد
300 سال بعد حضرت عیسیٰ ہے اور 572 سال بعد عیسیٰ کے آسمان پر جانے کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں مبعوث ہوئے. اور آپ کو بھی کہا گیا کہ آپ نے یہ قربانی کرنی ہے اور امت کو بھی کہو کہ قربانی کر لے. اور اب پوری دنیا شرق اور غرب عرب و عجم اللہ اکبر کتنی قربانیاں. وہ قربانی ہے جس کا شکر ہی پورا نہیں ہو رہا. خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 مینڈے فرماتے تھے. ایک ذبح کرتے وقت فرماتے ہیں اللہم تقبلھا من محمد و آل محمد، کہ اللہ یہ ہمارے گھرانے کی قربانی قبول کرے. اور دوسرا مینڈا ذبح کرتے ہوئے آپ فرماتے اللہم ھذہ ممن لم یضح عن امتی، وفی روایہ من فقراء امتی، جو آج کے دن قربانی نہ کر سکے عذر کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے، میں ان کی طرف سے پیشگی قربانی کر رہا ہوں. اور حجۃ الوداع میں تو پر 100 کے قریب اونٹ آپ نے حضرت علی سے یمن سے پورا ریوڑ منگوا لیا اونٹوں کا، پورا غلہ منگوایا. اور 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے اور بقیہ علی کے حوالے کیے کہ وہ داماد ہے، گھر کا آدمی ہے. اس قسم کے کام گھر کے لوگ کرتے ہیں. تو اہل حق کو بھی مرحومین کے علو درجات کے لیے ثواب کا کام کرنا ہے. جیسے کل علماء تشریف لائے، الحمدللہ ان کی تو ضیافت تھی، مہمانی تھی سیدھی سادی، اور تمام طلباء کے اعزاز میں الحمدللہ جانور اپنے باڑے میں کٹے اور بہترین ان کا کھانا تیار کیا گیا. یہ سب ثواب ہے حضرت مولانا اسفندیار خان کو، حضرت مولانا فدا الرحمان کو، حضرت حاجی صاحب ہمارے صدر الصدور جامعہ کے روح پرفتوح کو. یہ طریقہ ہوتا ہے کہ لوگ کھانے پکاتے ہیں، اچھے لوگوں کو کھلاتے ہیں، ثواب مردوں کو بخشتے ہیں، وہ بڑی خوشیاں محسوس کرتے ہیں. مجدد علیہ الرحمت نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے. مکتوبات میں ہے کہ حضرت فرماتے میری عادت تھی کہ میں اپنے بزرگ اور شیخ خواجہ باقی باللہ کے لیے کوئی خیرات کرتا تھا، کھانا پکواتا تھا، فقراء مساکین کو کھلاتا تھا. لیکن عوامی طریقے کے مطابق میں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عشرہ مبشرہ، ائمہ سب شریک کرتا تھا. من عجیب دیدم کہ روح آہاں حضرت شاد نمی دیدم. عجیب بات دیکھی کہ خواجہ باقی باللہ خواب میں ایسے پریشان اور غمگین نظر آئے. میں نے تو خیرات کی ہے، دیکھ پکوائے، صاحب خوشی نہیں. فرمایا کہ یک لخت اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا اور میں نے اس جیسے ایک خیرات اور کی اور صرف خواجہ باقی باللہ اپنے حضرت کو بخشا. فرمایا اب کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کی روح مقدس بہت خوش ہے، بڑا تر و تازہ ہے. سمجھ میں بات اس طرح آئی کہ جب میں نے ادھر ہی سے نیت کر لی سب کی تو وہ تو بٹ کے پہنچ گئی، اور جب میں نے سارا اپنے حضرت کے لیے کیا تو حضرت کو لے کر کے ان کی خدمتوں میں جانا پڑا ہے باقاعدہ. یا اللہ وہاں بھی تقسیم ہو رہی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو یہ ایسا خیال آیا مجھے کہ ہمیں جس طرح ہم بدعتیوں کے تیجے اور گریٹے اور چیلم اور برسیاں سالانہ اور سرد کرتے رہتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ صحیح طریقے سے ہمیں اپنے بزرگوں کے لیے خیرات اور ثواب کرنا چاہیے. اس خیرات اور ثواب کا کیا مقام ہے؟ اب میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ میں نے
جو آنکھیں کھولی ہے میں نے اپنی والدہ کو دیکھا، میری والدہ نے ایک بڑے عالم سے 12 سال پڑھا تھا اور ہم وجود وہ علم ہی علم تھی، اور ان کے عجیب کوڈ ورڈز تھے. اپنے استاذ کا نام لیتی تو کہتی استاد جی لگ لوے عالم ہو، استاد جی کو ڈیر لوے عالم ہو کا تو استاد جی جاتی ہوئی بس آگے شروع ہو جاتی کہ ہمارے استاد بہت بڑے عالم تھے اور استاد نے ہم کو یہ کہا ہے. آگے جو مسئلہ بیان ہوتا خدا کی قسم امام راضی و آلوسی ہوتے تو ان کو 2 ہاتھوں سے سلام کرتے. ایسے زبردست مسائل جو ہوتے جس کی طرف عام ذہن جاتا بھی نہیں ہے. مثلا میں نے ایک موقع پہ کہا کہ یہ بیل جو ہے اس گائے کا بچہ ہے. والدہ نے کہا ہاں جانوروں میں نسب نہیں ہوتا ہے، بس سب جانور ہے، وہ بھی گائے ہے یہ بھی بیل ہے. اب آپ غور فرمائیں آگے اس کے نتیجے پر غور کریں ذرا کہ یہ کہنا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، کل اس سے وہ گاون ہو جائے پھر کہو کہ یہ بیٹے سے لگ گئی. تو والدہ نے کہا ہاں نسب اور نسل یہ انسانوں کی چیز ہے، حیوانات کی نہیں ہے. مجھے پلار تمدا مسئلہ نہ پسند ہوئی دیکھو ہوئی جو استاد جی ڈر لوے عالم ہے. کوئی بیمار ہوتا تو والدہ صاحبہ کہتی تھی خدایا درانہ دے پاسمانوں نے عظموں کو پراتے دن. میں نے پوچھا کیا کہہ رہی ہو؟ استاد سے تھا بولے آسمان مانے تبرازی تو خیر آسمان کو کھانسی ہوتی ہے، پیٹ کا درد ہوتا ہے، بس آرام کے نا ابھی آپ کا علم کچا ہے، کتابیں صحیح نہیں پڑھ رہا. استاد محترم سے پوچھا حالانکہ فاضل دیوبند تھے، بہت بڑے عالم تھے اور باہر تھے علوم کے، توجہ نہیں ہوتی علماء دین کی. بعد میں خیال آیا کہ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کیا چیز، یہ کروں کے اوپر بیماریاں نہیں ہیں جو پیغمبر کہتے نماز پڑھو دعا مانگو کہ اللہ اس کو جلدی معاف کرے. مطلب والدی درانے جب آسمانوں نے پزموں کو پراتے تھے. یا خدا یا پاک. تو میں نے سبحان اللہ والدہ صاحبہ کو میں نے خواب میں کافی سالوں تک نہیں دیکھا. میں بہت غمگین و پریشان، ظاہر ہے کوئی رکاوٹ تو ہوتی ہے، ایسے تو نہیں ہوتی. میں نے اپنے حساب سے مجھے شریعت کی نظر میں جتنی اچھائیاں معلوم تھی وہ سب کرتا رہا. اور ایک نہ ایک دن وہ آیا، وہ رات آئی کہ میں نے والدہ کو دیکھا لیکن ان کو سردی لگ رہی تھی، ایسے جیسے پانی سے نکلی اور ٹھٹر رہی تھی. میں نے پوچھا کہ داسی کہ وہ کچھ مدت جب گزر جاتی ہے نا تم لوگ بھول جاتے ہو، پھر مردوں کو سب آخرت کے سمندر میں ڈال دیتے. یہ صرف شاہ عبدالعزیز نے فتح العزیز میں لکھا انشقاق میں کہ کبھی کبھی مردوں کو ویسے یاد کیا جائے. آج فاتحہ ہے، آج یہ کھانا پک رہا ہے، آج اچھا مبارک دن ہے اور ہمارے بزرگ ہمارے وہ سب یاد کیے جائیں تو پھر وہ خیر خیریت سے بیٹھے رہتے. ورنہ کوئی نام لیوا نہیں ہے کہ پھینکو سالوں کو سمندر میں. وہاں بھی ایک سمندر ہے، اصل سمندر تو وہ ہے. تو میں نے پوچھا کہ پھر آپ باہر کیسے آئی؟ تو مجھے کہا آپ کی محنت مشقت اور رونے دھونے سے. کہا ملائک کشتیاں پھرا رہی تھی، کشتیاں گھوم رہی تھی سمندر میں اور اس کشتی میں مجھے بھی ایک جگہ میں ان کو مل گئی اور مجھے نکالا. میں نے پوچھا کہ یہ تکلیف کس چیز سے ہوئی؟ تو والدہ نے کہا کہ وہ ایک کڑھائی جو ہوتی ہے جس میں حلوہ ولوہ پکتا ہے وہ ہم نے اور ایک پڑوسن نے اکٹھے خریدے تھے، ان میں سے ایک گم ہو گیا تو ہم نے ان سے لے لیے. والدہ نے کہا وہ ہماری نہیں تھی. او خدا یا پاک یا خورند رخشی کڑی. میں فجر کی نماز یہاں پڑھا کر فوراً بھاگا، ٹیکسی میں گاڑی میں بیٹھا اور شاہین جا رہی تھی فیصل آباد گیا. فیصل آباد سے بس پکڑ کے راول پنڈی سے وہاں ترلائی جہاں وہ لوگ رہتے تھے ہماری بابی صاحبہ اور وہ سارا خاندان پنڈی منتقل ہوا تھا.
اور راستے میں ایک دکان تھی جس میں دنیا بھر کی کڑھائیاں تھیں، 8-10 کڑھائیاں جتنے میں اٹھا سکتا تھا خرید لی، اور ان کو میں نے جا کے کہا، انہوں نے کہا وہی کڑھائی دی خود رکا کی منگا بخلی منگا مور ہوا 10 مصیبت جوڑ۔ تو اندازہ لگاؤ کہ آخرت میں حساب کیسے سخت ہو رہا ہے۔ ایک کڑھائی غلطی سے ادھر سے ادھر ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے ایک نیک بخت اور ایک خوش خصلت شخصیت کو پریشانی پیش آ رہی ہے۔ اس سے ہم سب کو سبق و عبرت لینی ہے نا، اور خیال رکھنا ہے۔ اگر ہمارا مردوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یا ہمیں آخرت، تو یہ ہمارے لیے 2 وجہ سے نقصان دہ ہے۔ ایک تو شاید ہم آخرت کے منکر ہوتے جا رہے ہیں، انکار کا ایک تو یہ کہ میں نہیں مانتا، دوسرا یہ کہ انسان کا عمل انکار کا باعث ہو، دوسرا یہ کہ کیا دنیا سے گزرے ہوئے لوگوں کا ہم پر حق نہیں ہے؟ حدیث شریف میں تو ہے کہ مرحومین کا حق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ۔ جتنے بزرگوں کے لیے کل ایصال ثواب ہوا ہے، 4 بجے سے 5 بجے تک تمام جامعہ میں اس کی جملہ شاخوں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوئی ہے، اساتذہ اور ناظمان صاحبان کی نگرانی میں الحمدللہ، اور طلباء بھی کل سب سے زیادہ آ گئے الحمدللہ۔ اور پھر جماعت کے بعد مغرب تک بزرگوں کے بارے میں اچھی باتیں ہیں، نیک گواہیاں، حدیث شریف میں انتم شہداء اللہ فی الارض، اللہ پاک وہ بھی ان کے لیے زاد آخرت عمل شافع و مشفع بنائے۔ بہت سارے دوست احباب جو مختلف تعزیتوں سے رہ گئے تھے وہ پہنچ گئے، اور ان سب کی وہ دعائیں ان سب بزرگوں کے لیے آخرت کا سرمایہ ہے، اور ہمارے لیے ہدایت اور استقامت ہدایت کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا انجام و عاقبت بخیر و عافیت فرمائے، اللہ ملک کا چپا چپا محفوظ فرمائے، پریشانیاں دور کرے، معیشت و اقتصادیات جو نالائق و نااہل حکومت کے ہاتھوں ڈوب رہی ہے، اللہ تعالیٰ غیبی نظام سے پاکستان، اسلام، مدارس، مساجد، علماء، طلباء، بھائی خواہ، کلمہ گو مسلمان سب کے اللہ حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ، وقت ہو گیا، 2 رکعت پڑھ کے جائیں۔